محمد بن سلمان کی لبرل حکومت کی جانب سے 2023 کے رمضان کے لیے نئے قوانین متعارف کروائے گئے ہیں جس نے مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ نئے قوانین کیا ہیں؟ یہ اتنے متنازع کیوں ہیں؟ کیا یہ اسلام کے مخالف ہیں؟ یہ قوانین آخر زمانہ کی پیشن گوئیوں کو کیسے پورا کر رہے ہیں؟ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کا آخری رمضان تھا، تو کیا بہانہ ہے؟ کیا ہمیں اللہ کی آخری کتاب یعنی قرآن کو نہیں سیکھنا چاہیے؟ سعودی حکومت کے نئے قوانین کافی متنازع اور مسلمانوں کے لیے محدود ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک امت محمدیہ کے لیے کتنا اہم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ قوانین کیا ہیں۔ ناظرین، افتتاحی قوانین میں کہا گیا کہ لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ امام یا مساجد کو لاؤڈ سپیکر کو استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ لاؤڈ سپیکر کا کل والیوم 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ اذان، تراویح اور نمازیں کیسے سنیں؟ حکومت کا کہنا ہے کہ اذان اور نماز کی تیز آواز لوگوں کی نیند میں خلل پیدا کرتی ہے۔ استغفر اللہ۔ قرآن کی تلاوت پر خاص پابندی ہے، چاہے لوگ نماز پڑھتے ہوں۔ یہ خاص طور پر قرآن کی تلاوت کے لیے محدود ہے، یہاں تک کہ اگر مسجد کے پیچھے والے لوگ امام کو سننے کے قابل نہ ہوں۔ یہ اصول اب بھی اپنے راستے پر چل رہا ہے۔ اگلا قانون یہ کرنے سے شروع ہوتا ہے کہ تراویح کسی میڈیا یا چینل پر نشر نہیں کی جا سکتی۔ نہ صرف تراویح بلکہ امام کی تصدیق پر بھی پابندی ہے۔ لوگوں کے وقت کو بچاتے ہوئے نمازوں اور دعاؤں کے وقت کو مختصر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تیسرے حکم کا بیان ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی خوبصورتی لمبی دعاؤں اور نماز میں ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس مہینے میں دعاؤں اور نمازوں کے ذریعے سکون ملتا ہے۔ سعودی عرب مسلمانوں کا دل اور مرکز مسلمانوں کے پرزور احتجاج پر پابندی لگا رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان قوانین کے خلاف یہ جائز ہے یا نہیں؟ چوتھا قانون یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہو وہ پہلے اپنی شناخت ظاہر کرے۔ یہ اصول اسلام کی حکمرانی کے خلاف ہے۔ حکومت نمازیوں کے ڈیٹا کی نگرانی اور جمع کرے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ اعتکاف میں بیٹھنے اور عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھنے کی حوصلہ شکنی محسوس کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ پھر آپ کی بیویوں نے آپ کے بعد اعتکاف کیا۔ ایک اور دلچسپ لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ تیونس میں مسلمانوں کو مذہب سے دور کرنے کے لیے اس قانون کو ایک حربے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پانچواں قانون عطیات سے جمع کرنے پر پابندی لگاتا ہے۔ ان نتائج میں وہ چیزیں شامل ہیں جو روزہ افطار کرنے والوں یا اعتکاف کے لیے مسجد میں رہنے والوں یا ضرورت مندوں اور غریبوں کو کھانا فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہ قانون مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مایوس کن تھا، جو رمضان میں صدقہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے روزے کھولنے میں مدد ملے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی روزہ دار کو کھانا کھلائے گا تو اس کو بھی روزے دار جتنا ثواب ملے گا، جبکہ روزہ دار کے ثواب میں معمولی بھی کمی نہ ہوگی۔ چھٹا اور آخری قانون کہتا ہے کہ نمازیوں کو اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس قانون کو ریاستوں نے اسلام کے قریب ہونے سے پرورش کو روکنے کے لیے ایک آلے کے طور پر بھی استعمال کیا۔ کیا سعودی عرب بھی ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ بچوں کو مسجد میں آنے اور اسلام سے جوڑنے سے منع کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جو لوگ اعتکاف کے لیے مسجد میں رہنا چاہتے ہیں، ان کی منظوری دینے کا ذمہ دار امام ہے۔ اگر روزہ داروں کو کھانا فراہم کیا جائے گا تو روزہ داروں کو کھانا کھلانے کے منصوبوں کے لیے کوئی مالی عطیہ نہیں لیا جائے گا۔ حکومت نے اس کے لیے سخت قوانین اور ضابطے نافذ کیے ہیں۔ جگہ کو صاف کیا جانا چاہیے اور کھانا صرف مخصوص جگہوں پر ہی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نئے اصول کے مطابق افطاری کے لیے کوئی عارضی کمرے یا خیمے نہیں لگائے جا سکتے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ حکومت ان تمام اسلام مخالف قوانین کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگوں کو اسلام مخالف قوانین کی وجہ سے گھروں سے بھاگنا پڑے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمانوں کا بہترین مال بھیڑ بکریاں ہوں گی، جنہیں وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر لے جائیں گے تاکہ اپنے دین کو لے کر مصیبتوں سے بھاگیں۔ لوگ ان قوانین پر ملے جلے رد عمل دے رہے ہیں۔ لبرل ان اصولوں کے پیچھے وجوہات کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ غیر اسلامائزیشن اس معاشرے کو تعلیم اور روشن خیال پیش کریں گے۔
جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ سعودی عرب کے باشندوں کی زندگیوں سے اسلام کو ہٹانے کا یہ صرف حکومت کا زبردست طریقہ ہے۔ تو اس صورتحال میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں اگر تم کسی بات پر اختلاف کرتے ہو تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کا دن بہترین طریقہ اور بہترین نتیجہ ہے۔ اسلامی قوانین و ضوابط کی مخالفت میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی استطاعت کے مطابق ناپسندیدگی اور احتجاج کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، پھر اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے اسے روکے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں اسے برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا آخری رمضان ہو تو ہمارے پاس قرآن نہ سیکھنے کا کیا بہانہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔